مسجد نبوی کا ماحول ہے، ہجوم عاشقاں ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا کریم منبر پر جلوہ فراز ہونے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آیا، اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ رونے والے کی کیفیت یہ ہے کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے، اس طرح رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ ایک سمجھ چل دیے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اس پر دست برکت اور دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا، اور اس کی گھگی بند گئی۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کو ملے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس خشک تنے سے اس طرح کی آوازیں آنے لگیں۔ آج پہلا موقع تھا کہ حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے تھے، اور پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول کریم واز فرمایا کرتے تھے۔ منبر بنایا گیا تو اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا، اور یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، اور ایسے روتا تھا جس طرح بچے بلک کے روتے ہیں۔ یہ اونٹنی بچہ گم کر بیٹھتی ہے تو وہ روتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو تسلی دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز تھمی، پھر حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے، اور آقا کریم نے صحابہ کے چہروں پر استعجاب دیکھا، حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ کیا منظر ہوا کہ ایک درخت رو رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے، لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اے صحابہ اگر منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر زاروں کے تار روتے اور کہتے، یار حضور کا پیار تو درختوں کے کلیجے میں رکھا ہے اور ہم تو سینے میں دھڑکتے ہوا دل رکھتے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا، ایک ممولا تھا۔ آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی چھت پہ، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فسکنا، تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا، وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا۔ یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے، پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دیتے۔ تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے۔ تو جب پتھر حضور سے پیار کریں، درخت حضور سے پیار کریں، جانور حضور سے پیار کریں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں، اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو؟ ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے، ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے، اور ہماری دنیا بھی حضور ہے، ہمارا دین بھی حضور ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہماری تو کل کائنات ہی رسول اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہے، اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے، اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی۔ تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سرخرو ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔